بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، 23ویں روزے کے وظائف کے ساتھ ممتاز احمد ربانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ان وظائف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم ان وظائف کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن عزیز سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے فوائد کی خاطر جب قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی بھلائی کے لیے اور اس دنیا میں رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو سرچشمہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے سورہ عبسہ و تولا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 23 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے آج 23 مرتبہ تلاوت کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو ناظرین، اس کے جہاں بہت سارے اخلاقی اور روحانی فائدے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ ظاہری طور پہ جو آپ کے سامنے آئے گا کہ اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران آپ کو کوئی اذیت دینا چاہتا ہے، آپ کے اوپر ظلم و جبر کرنا چاہتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے آپ اس کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر کسی ظالم بادشاہ حکمران کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل میں آپ کی عزت پیدا کر دے گا، اس پر آپ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا اور اسے آپ پر ظلم و ستم کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو نظر کی کمزوری کا شکار ہوتا ہے کہ دن بدن اس کی نظر کمزور ہوتی جاتی ہے، تو جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر کی کمزوری سے محفوظ فرما لے گا، اس کی نظر کی اللہ کریم حفاظت فرمائے گا۔ اور ناظرین، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو اپنی نظر کی کمزوری کی بنا پہ رات کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، کہ جن کو رات کو اندھیرے میں نظر نہیں آتا، کہ وہ صرف دن میں دیکھ سکتے ہیں، رات کو نہیں دیکھ سکتے، میں ان کے لیے تجویز کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے معمولات میں شامل کریں، ہر روز اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بینائی کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بصیرت اور بصارت کے اعتبار سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن کریم کی سورۃ النازعات اس کی تلاوت کرنی ہے 21 مرتبہ۔ سورۃ النازعات کو آپ نے ظہر کے بعد 21 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے موت کی تمام تکالیف سے محفوظ فرما لے گا۔ اس کے پڑھنے والے کو جان کنی کے وقت کسی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کی روح ایسے قبض ہوگی کہ جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ کے فرشتے ملک الموت اس کو جب لینے آئیں گے تو اس وقت اس کو پورے پروٹوکول اور اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جائیں گے۔ انسان موت کی تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے، جان کنی کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاتا ہے، بے ایمان ہو کر وہ دنیا سے نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ تو آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہول ناکیوں سے اللہ رب العزت اس کی تلاوت کی برکت سے اپنے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔
قیامت کے دن کسی غم اور کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتا ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ النبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا فیضان عطا ہوگا، انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، خشیت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے بچی رہے گی، عصیان اور کفر کی طرف وہ بندہ مائل نہیں ہوگا، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دل میں یقین کا نور پیدا ہوگا، ایمان کی روشنی پیدا ہوگی، انسان اس کے پڑھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو دلی اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا، اس کے باطن کو اللہ پاک کر دے گا، اس کو قلبی طہارت عطا ہو جائے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی آنکھوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم فرما دے گا، اور انسان کے آخری وقت تک اس کی بینائی قائم رہے گی، انسان کی بینائی ضائع نہیں ہوگی، اس کی بصیرت ضائع نہیں ہوگی، بصارت ضائع نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کے فوائد ہیں کہ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور آنکھوں میں جتنی تکالیف ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ المرسلات، اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ المرسلات کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا پڑھنے والا سانس سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں ان سب سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے پڑھنے والے کو سانس کے پھولنے کی بیماری نہیں آئے گی۔ سانس کے پھولنے کی بیماری اگر ہو تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس کا پڑھنے والا دل کی دھڑکن سے محفوظ ہو جاتا ہے، دل سے متعلق جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیند میں برے خواب نہیں آتے، انسان برے خوابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الدہر، اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدہر، اس کو آپ نے 7 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت کے موتی عطا فرمائے گا، انسان جب بھی بولے گا اس کی زبان سے علم و حکمت کے خزانے نکلیں گے، انسان لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بیہودہ گوئی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کی زبان سے بری بات نہیں نکلے گی، جب بھی بولے گا تو انشاءاللہ علم و حکمت کے موتی اس کے منہ سے نکلیں گے۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے گا، اس کے پڑھنے کی وجہ سے غیب سے روزی کے اسباب پیدا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے رزق میں زیادہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا ناظرین کہ اس کے پڑھنے والے کے جتنے بھی دشمن ہیں، وہ نفس ہو، شیطان ہو، معاشرے میں کوئی دشمن ہو، وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ناکام ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، یہ تو آج کے وظائف تھے، آپ نے ان کو اپنا معمول بنانا ہے، یہ ضروری نہیں کہ فقط آپ نے آج ہی ان کو پڑھنا ہے، اگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو خیر سے بھر دے گا، برکتیں ہی برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کل انشاءاللہ نئے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔